بیلٹ پیپر قابل شناخت ہوگا یا نہیں؟ سپریم کورٹ کی رائے پر الیکشن کمیشن حکام آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ سینٹ الیکشن کے لیے 2600 بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے۔ سینٹ انتخابات کے لیے کل میدان لگے گا، تیاریاں مکمل۔ انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیاں غیر قانونی ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ کل سینٹ کا الیکشن ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے امیدوار یوسف گیلانی صاحب اور فرزانہ کوثر صاحبہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اکثریت کے ساتھ وہ کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ وہاں پر یوسف گیلانی صاحب کامیاب ہوں گے اور پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ ملے گا۔ شاہد خاقان عباسی یوسف رضا گیلانی کی جیت کے لیے پر امید۔ صدارتی ریفرنس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ کی رائے کا خیر مقدم۔ سینٹ انتخابات ماضی کی طرح ہی ہوں گے۔ کل کے الیکشن کے بعد ملک کی سیاست کو نیا رخ ملے گا۔ شاہد خاقان عباسی۔ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کا حکومتی امیدوار کی حمایت کا اعلان۔ سینٹ الیکشن دلچسپ ہوں گے، مقابلہ ایک ہی نشست پر۔ حفیظ شیخ کامیاب ہوں گے، شیخ رشید کو یقین۔ چاہتے ہیں سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت نہ ہو، حفیظ شیخ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میرے بھائی شہریار، میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو، دوستوں کو السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ میرا بھائی خرم شیر زمان صاحب، ابھی میں نے سنا کہہ رہا تھا کہ ہمارے 3 MP اغوا ہو گئے۔ ارے بھائی، ہمیں کون اغوا کرے گا؟ کیوں اغوا کریں گے؟ ہمیں کوئی اغوا کیوں کرے گا بھائی؟ پی ٹی آئی کو اپنوں کی ہی مخالفت کا سامنا۔ 3 ارکان سندھ اسمبلی کا حکومتی امیدواروں کو ووٹ دینے سے انکار۔ پارٹی سے ناراض ہوں، کسی نے اغوا نہیں کیا۔ شہریار شر کا ویڈیو بیان۔ وعدے پورے نہیں کیے گئے، اسلم ابڑو کا شکوہ۔ سینٹ ٹکٹ کی خرید و فروخت ہوئی، ضمیر فروشوں کو ووٹ نہیں دوں گا، کریم بخش کا بول۔ پاک چین لازوال دوستی کے 70 سال۔ دونوں ممالک کے مثالی تعلقات کے حوالے سے اسلام آباد اور بیجنگ میں ورچوئل تقریب آج ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چینی ہم منصب وانگ جی کی شرکت شیڈیول۔ کورونا سے مزید 42 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب تک 12,938 اموات، 24 گھنٹے میں 1,163 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے 5,82,528 شہری متاثر، 22,184 ایکٹیو کیسز۔ خاتون اول کا لاہور میں پناہ گاہ کا اچانک دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، سہولیات سے متعلق بریفنگ لی، پناہ گاہ میں مقیم افراد سے گفتگو۔ خاتون اول کی پناہ گاہوں میں مسائل کے حل اور فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی۔ دنیا نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں فضا جمال اور میں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آغاز کرتے ہیں ہم خبر سے۔ سپریم کورٹ کا وکلاء سے فٹ بال گراؤنڈ فوری طور پر خالی کرانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ عدالت نے تمام غیر قانونی چیمبرز مسمار کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد بار کی درخواست خارج کر دی ہے۔ غیر قانونی چیمبرز مسمار کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ متبادل جگہ ملنے کی وکلاء کی وقت دینے کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ کس بنیاد پر غیر قانونی چیمبرز کو برقرار رہنے دیں۔ وکلاء کا فٹ بال گراؤنڈ پر کوئی حق کا دعویٰ نہیں ہے، جس نے پریکٹس کرنی ہے اپنا دفتر کہیں اور بنا لے۔ تفصیلات جان لیں گے اس معاملے پہ ہمارے نمائندے محسن اعجاز سے۔ جی محسن، وکلاء نے 2 ماہ کا وقت مانگا ہے، مگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وہاں پہ 23 مارچ کو باقاعدہ فٹ بال میچ کا انعقاد کیا جانا چاہیے، تو کیا ہوگا آگے؟ اب دیکھیے، اب سپریم کورٹ کی جانب سے بھی یہ حکم آ گیا ہے کہ جو غیر قانونی چیمبرز ہیں انہیں فوری طور پر مسمار کر دیا جائے، اور فٹ بال گراؤنڈ کو بھی فوری طور پر خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اسی طرح کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کے بعد
اسلام آباد بار نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر دی تھی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اسلام آباد بار کی جو درخواست ہے اسے بھی خارج کر دیا گیا ہے, اور جو وکلاء کی جانب سے متبادل جگہ دینے کی درخواست دی گئی تھی, جو استدعا کی گئی تھی, وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس موقع پر اپنے ریمارکس میں کہا کہ کس بنیاد پر غیر قانونی چیمبرز کو برقرار رہنے دیں. وکلاء کا فٹ بال گراؤنڈ پر کوئی حق و دعویٰ نہیں, جس نے پریکٹس کرنی ہے وہ اپنا دفتر کہیں اور بنا لے. اس موقع پر جو وکیل تھے اسلام آباد بار کے, ان کا کہنا تھا کہ فٹ بال گراؤنڈ پر کئی عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جو عدالتیں گراؤنڈ کی زمین پر بنی ہوئی ہیں وہ بھی مسمار کر دیں, کسی غیر قانونی کام کا جواز فراہم نہیں کریں گے. اس موقع پر حامد خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ بار کی جو نئی بلڈنگ ہے اس میں منتقل ہونے کے لیے وقت دیا جائے, 2 ماہ میں ہم جو ہے وہاں پہ منتقل ہو جائیں گے, گراؤنڈ خالی کر دیں گے, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اتنا لمبا وقت نہیں دے سکتے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم تھا اسے برقرار رکھتے ہوئے اسلام آباد بار کونسل کی درخواست خارج کر دی گئی ہے, اور اب جو سی ڈی اے کی جانب سے بھی پہلے ہی ایک فائنل نوٹس بھی ایشو کر دیا گیا تھا. تو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہی یہ آپریشن ہوگا اور یہاں پہ جتنے بھی غیر قانونی چیمبرز ہیں انہیں کلیئر کروا دیا جائے گا اور فٹ بال گراؤنڈ اپنی اصل حالت میں آ جائے. شکریہ محسن اعجاز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور سینٹ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر کیسا ہوگا, الیکشن کمیشن فیصلہ نہ کر سکا. آج پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مشاورت کی جائے گی. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آج ایک بار پھر مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن قابل شناخت یا خفیہ بیلٹ پیپرز بنانے کا فیصلہ کرے گا. پیر کے روز ہونے والے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں ڈی جی لاء نے عدالتی فیصلے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. سپریم کورٹ نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے رائے دی ہے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے حتمی فیصلے کے بعد بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات ماضی کے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد صدارتی ریفرنس کی حیثیت ختم ہو گئی. پارلیمان سے ہی ایوان بالا کے الیکشن کا طریقہ کار تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوں گے. شاہد خاقان اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ جہاں پر واضح بھی ہے کہ حکومتی ریفرنس کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور آئین کے مطابق جو خفیہ رائے شماری ہے اس کو برقرار رکھا ہے. جب تک پارلیمان قانون یا آئین کو امینڈ نہیں کرتی یہی سلسلہ رہے گا, اور دنیا میں نظام بھی یہی ہے کہ رائے شماری ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے. جو رائے شماری خفیہ نہ ہو وہ رائے شماری نہیں ہوتی. کل سینٹ کا الیکشن ہے. اسلام آباد سے ہمارے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب اور فرزانہ کوثر صاحبہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اکثریت کے ساتھ وہ کامیاب ہوں گے. ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے حکومتی امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. وفاقی وزراء کی ملاقات کے بعد شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن دلچسپ ہوں گے, مقابلہ ایک ہی نشست پر ہے. حفیظ شیخ کامیاب ہوں گے. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ تمام اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اللہ نے چاہا تو فتح ہماری ہوگی. ایم کیو ایم پاکستان کے امین الحق نے یقین دلایا کہ حکومت کا ساتھ دیں گے. انہوں نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں دھمکیاں دے رہی ہے. پیسے کی ناقدری ہو گئی ہے, پیسہ جو ہے رسوا ہو گیا ہے, پیسہ جو ہے وہ اہمیت کھو چکا ہے. اور اگر کل شام تک بلوچستان اور کے پی کے میں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو 1 سیٹ کا الیکشن ہے جس میں شیخ حفیظ جیتنے جا رہے ہیں. باقی الیکشن 1 ووٹ اوپر کیا اور 1 ووٹ نیچے کیا, کوئی سیاست میں فرق نہیں پڑتا. ہماری جو اتحادی پارٹیز ہیں وہ سب مل کے اکٹھے ہوئی ہیں. کیوں کہ یہ جو مارکا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ہے, اور اچھے لوگ تمام پارٹی سے مل کر چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سمت ہے اس کو درست کیا جائے. پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی قیادت ایماندار ہو. پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی قیادت اپنے بچوں کے لیے فقط نہ ہو. پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی قیادت دھندے کرنے کے لیے نہیں ہو. فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان باہمی مشاورت اور پاکستان میں موجود قیادت کے ساتھ کرتی ہے, اور سب کا فیصلہ کیا تھا
کہ وفاقی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا. MKM نے کسی بھی موقع پہ کوئی وزیر کوئی مشیر یا گورنرشپ کی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کے سامنے کیا رکھا؟ شہری سندھ کا مقدمہ رکھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت پچھلے کئی دنوں سے مختلف اراکین اسمبلی کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اسی طرح سے جسے کہتے ہیں کہ پیسے کا منہ کھولا جا رہا ہے. سندھ میں سینٹ انتخابات کو لے کر سیاسی جماعتوں کی مصروفیات اب بڑھنے لگی ہیں. الیکشن کمیشن کے عملے نے سندھ اسمبلی میں ارکان کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا. MKM اراکین نے سیشن میں شرکت نہیں کی. اور TLP نے بھی جنرل اور خواتین نشستوں پر ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تحریک انصاف سندھ کی قیادت نے 3 ارکان کے لاپتہ ہونے کا الزام بھی لگا دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. انتخابات کا دنگل. سندھ میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں بڑھ گئیں. الیکشن کمیشن کے عملے نے سندھ اسمبلی کا دورہ کیا. اسمبلی ممبران کو تربیت فراہم کی. MKM والے شریک نہیں ہوئے. صوبائی الیکشن کمشنر کہتے ہیں پولنگ خفیہ رائے شماری کے تحت ہی ہوگی. بہادر آباد میں MKM رابطہ کمیٹی نے اسمبلی ارکان کو تربیت فراہم کرنے کے لیے اجلاس بلایا. میڈیا سے گفتگو میں رہنماؤں نے وفاق اور سندھ میں PTI کی حمایت کا اعلان کیا. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی PDM میں ہوتے ہوئے بھی وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. یقیناً ہماری صفوں میں ایک اتحاد بھی ہے اور میں ایک مستحکم پوزیشن پر ہیں اور PTI کا ساتھ ہیں. PTI کو ووٹ کر رہے ہیں وفاق میں بھی اور صوبے میں. MKM اپنی 2 نشستیں حاصل کر رہی ہیں. تحریک انصاف کراچی کی قیادت نے کہا اتوار سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے 3 ارکان اغوا ہو چکے ہیں. صوبائی حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے 3 اراکین ہیں جن کے نام ہم نے دے دیے ہیں ان کو فوری طور پر معلومات کی جائے کہ وہ کہاں پر ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ سندھ کے اندر جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ سارا کھیل ان کا کھیلا گیا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کریم بخش گبول سے یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ دلوایا گیا ہے زبردستی. ادھر TLP کے سندھ اسمبلی میں موجود 3 ارکان نے جنرل اور خواتین نشستوں پر ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا.